جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنے علماء سے ملنے کا. میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملا, میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا, آج کراچی میں ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ. آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے, لطیفوں والا دین بنا دیا ہے. آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے, تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے. 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو, چوتھی میں کرا دوں کہ 16 سال کی لڑکی سے, 2 8 سال کی لڑکی سے, ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں, آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں, آپ بھی ہیں. یہ مزاح تھا آپ کا, ایک مفتی کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا ایک مفتی کا مزاح, مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی, آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے, وہاں ویڈیوز بنائی, اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے. اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا, ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت. اتنی زبردست خدمت ہوئی ہے. آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. جیلم والی سرکار, شف والی سرکار. انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں, اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. تو جنت میں کون جائے گا انجینئر سے؟ بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں. وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا, واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا, کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا. پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ. تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. خلیل سہارنپوری صاحب کی المؤند المغند. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا, طے ہے, کوئی شک ہی نہیں. مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے, نبی کی شان میں اشعار پڑھے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا. شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. آپ اتنی دور جیلم چلے گئے, یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4 × 4 8 جماعتیں, موٹر سائیکل کی ٹینکی, پیٹرول والی ٹینکی پہ نا تو ہے کل کو صرف صلی ربی کا ونار ان شانیہ کو لب تھا. یہ پڑھ کے پوکا کرے پیٹرول میں برکت ہو. کتنی بڑے کرامت, کبھی ان کے پاس بھی جائیں. کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ دیکھیں. پاپا جانی جو ہیں ان کا بزرگ ہونا تو پہلے ثابت کرو نا. میں ایک سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہہ رہا تھا کہ بجلی کے میٹر پہ زم زم لکھو انگلی سے. وہ آ رہا ہے آزاد جمیل, یہ کون فلم ہے. یہ آزاد جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں, آپ کے ریفرنس ہی بتا دوں کہ یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے. آپ کا میں کلپ سن رہا تھا کہ مجھے 2 اعتراض ہیں جس کو اتنا مذہب کا علم نہیں ہے. مفتی طارق مسعود جب کہتا ہے کہ تمہارے ذمہ لڑکی کی تعلیم نہیں ہے, دوسرا نابالغ لڑکی کو شادی کر دو, اور تیسرا کہ تعلیم ان کے ذمہ ہے. کیا میں اور آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ کریں گے کہ نابالغ لڑکی کی شادی 8-10 سال 12 سال کی بیٹی ہو اس کی شادی کر دیں؟ مفتی طارق مسعود کا کہنا اور میرا کہنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ان الفاظ میں مبالغہ زیادہ ہو گیا, اس طرح بیان نہیں کروں تو ٹھیک ہے, آئندہ میں احتیاط کروں. یونیورسٹیوں میں چرس بٹ رہی ہے, لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگز چل رہی ہے. یہ تربیت کرے گی آپ کے بچوں کی, یہ حیا سکھائے گی. ایجوکیٹڈ لڑکی آپ کو بیچ کر کھا جائے گی. لڑکی کا بوائے فرینڈ بن گیا, پھر اس نے چرس پینا شروع کر دی, پھر یہ کر دیا, پھر وہ کر دیا, مائیں رو رہی ہیں, پیٹ رہی ہیں. مفتی طارق مسعود کے جو ماننے والے ہیں وہ تو بس ڈاؤٹ فل ہو گئے نا کہ لڑکی کالج یونیورسٹی جائے گی, چرس پیے گی. لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگ چل رہی ہیں. سر یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو نہیں چل رہی کیا؟ مجھے تو ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پروفیسروں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں, آپ لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں.
آپ نے کہا سر شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کو نہیں، کیا گدھا پن ہے عدالتوں میں نافذ کر دیا گیا؟ بالکل گدھا پن نہیں، خچر پن ہے، گدھے سے اوپر کی چیز ہے۔ میں 77 سالوں کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں۔ جو جعلی الیکشن پہ حکومت بنتی ہے وہ جائز ہے کہ جب ایک غلط طریقے سے چنا گیا ہو، جو چنا ہی نہ گیا ہو، اور وہ وزیر اعظم بن جائے، تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح والا ہے اور اس کے احکام مانو؟ اس کا طریقہ کار میں جائز، چاہے وہ زرداری کیوں نہ ہو۔ آپ کو آصف علی زرداری سے کیا اعتراض ہے؟ جو آپ کو ہے پہلی دفعہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہودی ایجنٹ کہنے پر حساب دینا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ تو پھر اس کا مطلب مولانا فضل الرحمان کو سزا ملے گی؟ جو مولانا فضل الرحمان کی بات، اب تو انہوں نے بھی رجوع کیا ہے آج کل۔ عمران خان بحیثیت انسان اور بحیثیت وزیر اعظم کیسے لگے آپ؟ عمران خان نے جو اچھے کام کیے، ہم نے اس وقت عمران خان کو اپریشیٹ کیا، اور یہ جو نکاح نامے میں ختم نبوت کا جملہ بڑھوایا تھا، یونائٹڈ نیشن میں جا کے ایک بڑی اچھی اسپیچ کی تھی عمران خان نے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا علم حاصل کیا ہے مذہب کا؟ سند دکھا دیں آپ پھر۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سند دکھاتا نہیں، منٹر کی۔ ہوں۔ بس اس میں یہی ہے کہ نہیں دیے تو نہیں، ظاہر ہے اچھا، انڈا پڑا ہوگا۔ انٹر فیل۔ اچھا، آپ فیل پھر کہہ لیں مجھے، آپ میٹرک فیل کہہ لیں۔ کتنے بچے ہیں سر؟ 19۔ میرے خیال سے عمران خان آپ کو ہی دیکھ کے چیختا تھا کہ بہت ینگسٹر اس کو بھی دیکھ کے چیختا ہوں۔ مجھے آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے، کراچی آپ کے پاس آ کر خوشی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔